یہ کام فی نفس ہی بھی آسان نہیں. کیوں؟ نظام بدلنا کبھی بھی دنیا میں آسان نہیں رہا. نظام بدلنے کا نام کیا ہے؟ انقلاب. انقلاب جب آیا ہے ہزاروں جانیں جاتی ہیں یا لاکھوں جانیں جاتی ہیں تو انقلاب آتا ہے. تو یہ چونکہ ایک انقلاب کا تقاضا ہے، نظام بدلنا ہے، تو نظام تو یوں نہیں بدلتا. محنت کے ساتھ، مشقت، قربانی، جانی ایثار. وہ انقلاب اچھا تھا یا برا تھا اس کو چھوڑ دیجئے. زار کی حکومت ختم ہوئی، کمیونسٹ ریولیوشن آیا، کتنے لوگوں نے جانیں دی تھی. شاہ کی حکومت ختم ہوئی، علماء کی حکومت قائم ہو گئی ایران میں، جو بھی شیعہ علماء ہیں اپنے فقہ کے مطابق، کتنی جانیں دی تب ہوا. فرانس کے اندر شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کا آغاز ہوا، کتنے لوگ مرے تھے. آخری بات کہہ رہا ہوں، آج سے 1400 برس قبل انقلاب آیا تھا، انقلاب محمدی. حضور نے ایک نظام قائم کیا تھا، کتنے صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا. سینکڑوں تو تھے نا. آج کے حساب سے دیکھیے تو ایک ایک صحابی ہم جیسے لاکھوں سے بڑھ کر قیمتی ہے کہ نہیں. اور حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، سینکڑوں. حضور کا اپنا خون بھی گرا ہے. مکی دور میں طائف کی سرزمین میں جذب ہوا ہے حضور کا خون، اور مدنی دور میں آ کر دامن احد میں خون جذب ہوا ہے. خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کے چہرہ مبارک کی ہڈی پہ جب وہ تلوار کا وار ہوا ہے. ہوا ہے کہ نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کام مشکل ہے، آسان نہیں ہے، سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات اور ہے، اسلام کا انقلاب مکمل دنیا میں پوری تاریخ میں ایک ہی دفعہ آیا آج تک، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا. حضرت نوح کے ذریعے آیا نہیں آیا، قوم ہلاک ہو گئی. حضرت ہود کے ذریعے آیا، حضرت ابراہیم کے ذریعے آیا. کہیں نظام قائم ہوا، کہیں اسلامی حکومت قائم ہوئی. حضرت موسیٰ کے ذریعے نہیں. حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، بعد میں ان کے جانشینوں نے کوئی جو ہے چھوٹی چھوٹی سی حکومتیں قائم کی فلسطین میں. یوشع ابن نون وغیرہ نے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں نہیں کہیں نظام قائم. حضرت عیسیٰ، وہ تو دشمنوں نے تو اپنے بس پر سولی پر چڑھا ہی دیا تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا آسمان پر. بہرحال انقلاب تو نہیں آیا، صرف ایک مرتبہ آیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج میں ایک بات کا اضافہ کر رہا ہوں ذرا تجزیے کے ساتھ. 3 پوائنٹس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب وہ انقلاب برپا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں بھی کم سے کم 100 گنا زیادہ مشکل ہے. میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا. یہ کوئی آسان کام نہیں جس کے لیے دعوت دے رہا ہوں. مشکل ترین کام ہے دنیا. حضور کے زمانے میں جو یہ انقلاب آیا اس سے کم 100 گنا زیادہ مشکل ہے آج انقلاب. جو بات کہہ رہا ہوں پوری طرح علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اس وقت قیادت تھی ایک نبی اور رسول کی. آج کہاں ہے نبی رسول؟ معصوم شخصیت جس کی وجود میں کوئی خطا کا، گناہ کا کوئی سوال ہی نہیں. ہر وقت اللہ کی رہنمائی، کردار میں، شخصیت میں شک کی گنجائش نہیں. دشمن بھی نہیں کہہ سکتا. ویسا لیڈر ملے گا آج؟ ناممکن. نمبر 2، اس وقت عرب میں جہاں آپ نے انقلاب برپا کیا کوئی مرکزی حکومت ہی نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمیز ہی نہیں تھی. کیا ہوا ابھی مالاکنڈ میں؟ فوج نے پورے علاقے کو ایسا سیل کیا ہے کہ پرندہ بھی اندر پر نہیں مار سکتا تھا. پورا مالاکنڈ کا علاقہ سیلڈ پاکستان سے. اور پھر جو کیا وہ تو جتنی خبریں آئیں وہی کم نہیں ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہوا ہوگا. وہ تو ساری خبریں تو نہیں آتی. آرمی آپریشن ہے. پوری آبادیاں بلڈوز کی گئی ہیں، گھر جلا دیے گئے ہیں، بازار جلا دیے گئے ہیں. کرشڈ لائک اینی تھنگ. ایسی کوئی فوج اس وقت موجود نہیں تھی، کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی عرب کے اندر. مکے میں چھوٹی سی ایک حکومت تھی، ٹرائبل ایک ہائرارکی تھی. چونکہ ایک قبیلے کا شہر تھا مکہ، اس قبیلے میں مختلف ذمہ داریاں تقسیم کر رکھی تھی.
اس کے پاس یہ منصب ہے، اس کے پاس یہ منصب ہے، اس کے پاس یہ منصب ہے۔ ان کا دارالندوہ تھا، اس میں بیٹھ کے سمجھیے پارلیمنٹ تھی، تمام گھرانوں کے سردار وہاں بیٹھ کے طے کرتے تھے۔ اسی میں مشورہ ہوا تھا اب محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بنو ہاشم کی سرداری بھی اب آ گئی ہے ابو لہب کے پاس۔ ابو لہب تو پہلے ہی ہمارا یار ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہم سے بڑھ کر محمد کا دشمن ہے، تو ساری رکاوٹ ختم ہو گئی۔ ناؤ گو اہیڈ کل ہم۔ مشورے کے بغیر نہیں تھا یہ، وہیں بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا تھا جو آخری رات جس وقت کے حضور پھر ہجرت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ خام خواہ کوئی ایک شخص جو ہے اس پر الزام آ جائے محمد کے قتل کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ بنو ہاشم اس کے خلاف دعویٰ لے کر کھڑے ہو جائیں، تو کئی قبیلوں کے جوان جو ہیں ہر ایک سے ایک ایک لے لو اور سب کے سب ایک دم ٹوٹ پڑے، تاکہ پتہ ہی نہ ہو کہ کس نے قتل کیا، کس کی تلوار سے قتل ہوا ہے، تاکہ وہ بدلہ لینا ہی ممکن نہ رہے بنو ہاشم کے لیے۔ یہ سارا ایک چھوٹی سی حکومت کا نظام، چھوٹا سا، بڑی پریمیٹیو فارم میں مکے میں تھا، باقی پورے عرب میں تو کوئی حکومت تھی نہیں، کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی۔ نمبر 3، کوئی بین الاقوامی رکاوٹ نہیں تھی حضور کے سامنے۔ 2 سپر پاورز موجود تھی اس وقت بھی، سلطنت روما، سلطنت ایران، اور بالکل سر پر بیٹھے ہوئے تھے جزیرہ نما عرب کے۔ عرب کا جغرافیہ آپ کے سامنے ہے نا، جزیرہ نما جو ہے نیچے چوڑا ہے جنوب میں، اوپر دونوں طرف سے جا کے پتلا ہوتا چلا گیا ہے۔ ایک طرف سے یہ خلیج عقبہ آ رہی ہے، ایک طرف سے خلیج فارس آ رہی ہے، اور یہاں اس کے آگے کیا ہے، ادھر شام ادھر عراق۔ عراق کے اوپر تسلط ایران کا تھا، شام پر رومیوں کا تھا، اور یہ 2 سپر پاورز تھی، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے وہاں، کوئی ذرائع ابلاغ تھے ہی نہیں۔ آج آپ کے حالات کو امریکہ زیادہ جانتا ہے بنسبت آپ کے، وہ جو بین الاقوامی سازش، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ یہ کام میں نے جیسا کہا ہے آج بڑا علی بجر بصیرت کہہ رہا ہوں، سوجھ بوجھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ پہلی بات میں نے کہا کہ ویسے ہی انقلاب کوئی آسان کام نہیں، چاہے وہ کمیونسٹ ریولوشن تھا، ہزاروں جانوں کے بعد آیا، چاہے ایرانین ریولوشن تھا، وہ ہزاروں جانیں دینے کے بعد آیا، کوئی بھی تھا، جو فرینچ ریولوشن تھا ہزاروں جانیں گئی تب آیا، تو ریولوشن تو آسان کام ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، اسلامک ریولوشن، پوری تاریخ میں ایک ہی مرتبہ آیا، اور آیا محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ذریعے آیا۔ لیکن اب جو ہے یہ کام اس کے مقابلے میں کم سے کم 100 گنا زیادہ مشکل۔